اسداللہ غالب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے اردو زبان نے آج تک اس سے بڑا شاعر پیدا نہیں کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن اردو کا یہ عظیم شاعر دلی کے کوچہ بلی مارا میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ شاعر بے انتہا پڑھا لکھا لیکن آمدنی صفر تھی، تمام تر گزر بسر امداد اور قرض پر تھی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھوڑی بہت مدد کر دیتا تھا، وہ اور اس کی سرکار نہ رہی تو یہ ذمہ داری مختلف نوابوں، مہاجنوں اور دوستوں نے اٹھا لی۔ وہ سب مل کر 200-400 روپے بھجوا دیتے تھے اور اس سے غالب ولایتی شراب اور کباب کو بندوبست کر لیا کرتا تھا۔ مزاج کا بادشاہ تھا، لہذا اخراجات شاہی تھے، لباس شاندار پہنتا تھا، دسترخوان وسیع تھا اور شراب اور جوئے کا رسیا بھی تھا۔ چنانچہ پوری زندگی قسم پرسی میں گزاری۔ غالب کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے کسی سے قرض نہ لیا ہو یا کسی مہاجن نے اس کے دروازے پر دستک نہ دی ہو۔ یہاں تک کہ 1857 کے بعد جب دلی فتح ہو گئی، مغل سلطنت ختم ہو گئی اور انگریز سرکار نے لال قلعے پر جھنڈا لہرا دیا تو غالب انگریزوں کا وظیفہ خوار بھی ہو گیا۔ غالب اس حالت میں 15 فروری 1869 کو وفات پا گیا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے راستے میں مدفون ہو گیا، لیکن اس کے ذمہ قرض آج بھی واجب الادا ہیں۔ آج بھی جب اسداللہ غالب پر کوئی مضمون یا مقالہ لکھا جاتا ہے تو اس کے قرضوں کی تفصیل ضرور بیان کی جاتی ہے۔ غالب کی زندگی معاشی اہمیت کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ مثال ثابت کرتی ہے پیسہ شاعری اور ادب سے بھی بڑی ضرورت ہوتا ہے، اور اگر یہ غالب کے پاس بھی نہ ہو تو وہ بھی بیچارگی کی مثال بن جاتا ہے۔ اور پاکستان اس وقت مجموعی طور پر غالب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہم منحوس القوم 75 برس سے اسداللہ غالب جیسی زندگی گزار رہے ہیں، قرض لے کر میں پیتے ہیں اور فاقہ مستی کا تخت نشین ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بے شک غالب کی طرح باصلاحیت ہیں، دنیا کی پہلی مسلم اٹامک پاور ہیں، ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بھی ہیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو وہاں پاکستانی بھی مل جائیں گے اور آپ کو ترقی کرتے بھی دکھائی دیں گے۔ قدرت نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے، آپ دنیا کی بڑی معدنیات کی فہرست بنا لیں، آپ کو وہ اپنے ملک میں ملیں گی۔ ہمارے ملک میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ایک ہی وقت میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ اور -50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتے ہیں۔ سویلائزیشن بھی 9000 سال پرانی ہے۔ یوکا تک نے موئنجو داڑو میں جنم لیا تھا، دنیا کو نیلا رنگ ہم نے دیا تھا۔ دنیا کی نمک کی دوسری بڑی کان پاکستان میں ہے۔ دنیا میں صرف 10 ملک ہیں جن کے پاس تمام جغرافیائی اکائیاں موجود ہیں اور پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ یہ ملک ہر قسم کے حادثے میں بھی سروائیو کر جاتا ہے اور ملک کا ہر بڑا شخص اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ یہ اسے پھلتا پھولتا بھی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود انتہائی قابل ترس صورتحال کا شکار ہے۔ کیوں؟ ہم نے کبھی اس حقیقت کا تجزیہ کیا نہیں کیا۔ میں اگر 3 لفظوں میں پاکستان کی معیشت کو بیان کر دوں تو قرض، بیکاری اور قیادت کا فقدان سامنے آئے گا، اور ان تینوں چیزوں نے مل کر اس ملک کو اسداللہ غالب بنا دیا اور ہم تاریخ کے خوفناک ترین بحران کا شکار ہو گئے۔ آپ آج یہ بات پلے باندھ لیں، ہم 2023 میں 2022 کو یاد کریں گے اور ایک لمبی آہ بھر کر یہ کہیں گے، واہ 2022 کتنا شاندار تھا۔ ملک میں مہنگائی تھی لیکن کم از کم چیزیں موجود تھیں، جبکہ آج ہم سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور شام کو خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہمارا آنے والا وقت آج کے وقت سے زیادہ مشکل ہوگا، لہٰذا آپ آج ہی اس سے تیاری کر لیں، کیونکہ معیشت چلانا مفتاح اسماعیل کی بس کی بات نہیں، یہ اسد عمر اور حفیظ شیخ سے زیادہ اناڑی ثابت ہوئی۔ یہ معیشت کو بھی نہیں سمجھتے اور ان کا رویہ بھی غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔ یہ چلتے چلتے جگت مار جاتے ہیں اور وہ جگت معیشت کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ شوکت ترین ان کے مقابلے میں 100 درجے بہتر تھے، وہ واقعی ملک چلا رہے تھے۔ مفتاح اسماعیل کا خیال تھا یہ IMF کو راضی کر لیں گے، لیکن IMF نہیں مان رہا۔ یہ سمجھتے تھے یہ ڈالر اور سٹاک مارکیٹ کو کنٹرول کر لیں گے، لیکن یہ اندازہ بھی لالی پاپ ثابت ہوا۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا اور سٹاک ایکسچینج نے پستی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کا خیال تھا سعودی عرب اور چین ان کی مدد کریں گے، لیکن چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ ابھی تک ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف 28 اپریل کو سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ سعودی ولی عہد نے انہیں بھی وہ گھڑی اور وہ ہار اور وہ انگوٹھی دے کر واپس بھجوایا جو انہوں نے عمران خان کو دی تھی اور جسے عمران خان نے بعد ازاں دبئی میں فروخت کر دیا تھا، لہٰذا یہ دورہ بھی ناکام رہا۔ حکومت کو قطر سے بھی توقع تھی۔ میاں نواز شریف کی کوششوں سے قطر نے $3 بلین کی LNG ادھار دینے اور $2 بلین کا قرض دینے کا وعدہ کیا، مگر یہ وعدہ بھی ایفا نہیں ہوا اور یوں ملک معاشی گرداب میں پھنستا چلا گیا۔ چنانچہ دنیا میں اگر فوری طور پر پٹرول سستا نہیں ہوتا، پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے اور اگر چین، قطر اور سعودی عرب ہماری مدد نہیں کرتے تو حکومت 2 مہینوں میں نیا بجٹ پیش کرنے پر بھی مجبور ہو جائے گی اور پیٹرول $300 لیٹر، ڈالر $250 اور سٹاک ایکسچینج 20,000 پوائنٹس پر آ جائے گی اور وزیر خزانہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور مہنگائی کا سونامی بھی آ جائے گا اور حکومت اس سے نکلنے کے لیے بزنس مین، صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو مزید ٹائٹ بھی کر دے گی۔
ये पहले ही तंग हैं, ये काम छोड़ देंगे और यूँ महंगाई के बाद बेरोज़गारी का अजदहा भी गलियों में आ जाएगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आने वाले दिनों के बारे में मुतले कर रहा हूँ। हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं, ये सवाल अब बहुत अहम होता जा रहा है। आप ज़बरदस्त हुकूमत को साइड पर रखें और अपनी अपनी ज़िंदगियों को इनफरादी सतह पर रीशेप करना शुरू कर दें। पहली बात ये याद रखें, मईशत बचत और गुजारे का नाम नहीं होता, यह आमदनी यानी अर्निंग का नाम है। लिहाजा फौरी तौर पर बचत के मूड से निकलकर कमाई के फेज़ में आ जाएं। आपके ख़ानदान के कम अज़ कम आधे अफराद को कमाना चाहिए। आपके बच्चे अगर तालीम हासिल कर रहे हैं या छोटे हैं तो भी इन्हें कमाना चाहिए। ये फालतू वक्त में कोई ना कोई स्किल सीखें और चंद हज़ार रुपये ही सही लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कमाएं। आप खुद भी वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी आमदनी में इजाफे का बंदोबस्त करें। दूसरा, आप बिला वजह सरमायाकारी बंद कर दें। प्लाट्स और प्राइस बॉन्ड में पैसे फंसाने के बजाय आप ये रकम अपने ख़ानदान की सेहत और ट्रेनिंग पर लगाएं ताकि आप लोग मज़ीद कमा सकें। 3, आप खुराक का मुस्तकिल बंदोबस्त कर लें। आपके पास अगर ज़मीन या कोई प्लाट मौजूद है या फिर अल्लाह ने आपको लान दे रखा है तो आप उसमें सब्जियां, फ्रूट और अनाज काश्त कर लें। इससे आपका किचन खुद मुख्तार हो जाएगा। आप मुर्गियां, बकरियां और गाय भी ज़रूर पाल लें। आप अगर ये काम अकेले नहीं कर सकते तो 3-4 हमसाए मिलकर कर लें, उससे आपका माशी बोझ कम हो जाएगा। 4 गाड़ियाँ बिला वजह चलाना बंद कर दें। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया होगा। आप 1000 रुपये लीटर पेट्रोल भी ख़रीद सकते होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत इतनी अहम नहीं होगी जितना पेट्रोल अहम होगा। मुल्क में अगर पेट्रोल होगा तो आप ख़रीदेंगे, वरना आपको भी लाइन में लगना पड़ेगा। चुनांचे आप पेट्रोल की बचत को आज से आदत बना लें। आप नफसियाती प्रेशर से बच जाएंगे। बिजली और पानी की बचत भी शुरू कर दें। हम 20 साल पहले तक एसी के बगैर ठीक ठाक ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? बिजली की कीमत अनकरीब 40 रुपये यूनिट तक पहुंच जाएगी। आप उस वक्त एसी बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप आज से ये काम क्यों शुरू नहीं करते ताकि आपको कल ज़्यादा तकलीफ़ ना हो? और 5, आप तवानाई और ख़ुराक के मुतबादल निज़ाम की तरफ जाएं। सोलर पैनल लगाएं, खुश्क ईंधन का बंदोबस्त कर लें, घरों के इंसुलेशन करा लें, दोपहर को घर में आराम करें ताकि गर्मी और सर्दी कम लगे। और आप दिन में 3 बार खाना पकाने के बजाय सिर्फ 1 बार पकाएं और ये जब तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाता आप चूल्हा ना जलाएं। मुल्क और आप दोनों माशी बुहरान से निकल जाएंगे। हम सब बदकिस्मती से असदुल्ला गालिब जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्ज़ की शराब पीकर अल्लाह से खुशहाली की दुआ करते हैं, इसराफ से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं और इमारत के ख्वाब देखते हैं। लिहाजा हमारे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इन हालात में कैसे अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ज़रा सोचिए। और ये भी याद रखिए, 2023 आज के 2022 से ज़्यादा मुश्किल होगा और हम 2022 को याद करके रोएंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आप कॉलम पढ़ने के साथ साथ सुनना भी चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।